بھائی چونکہ سائنس کا دورہ ہے، اب ہم کچھ زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں، ریشنل ہو گئے ہیں، تو مذہب جو ہے نا وہ اپنی موت کی جانب جا رہا ہے اور مذہب ختم ہو جائے گا. میں جانتا ہوں کہ وہ غالباً نیچے کا آپ نے ذکر کیا تو گاڈ از ڈیڈ، گاڈ از ڈیڈ although he is dead now. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی مذہب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایتھیزم جو ہے وہ ایک بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا، میرا ہمیشہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی دو فلسفے ہیں جو اس وقت پھل پھول رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ایتھیزم ہے جو انلائٹنمنٹ کے پردے کے اندر اپنا کام کر رہا ہے. اب وہ چاہے آپ اس کو کہہ دیں کہ نو ریلیجن، ٹھیک ہے، چاہے ایگنوسٹسزم، وہ اسی چھتری کے اندر کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں اس میں. یا اگر مذہب کے مقدمے میں کوئی شخص یا کوئی فلسفہ کھڑا ہوا ہے تو وہ آج بھی اپنی تمام تر ہم سب کی نالائکیوں اور جرائم کے باوجود اسلامی ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اپنے آپ کو پھل پھول رہا ہے، آگے کی جانب بڑھ رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مذہب ختم ہوگا؟ مذہب کا کیا معاملہ ہوگا؟ الحاد کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیے دور جدید میں جو سب سے بڑا معاملہ ہوا ہے وہ یہ کہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ انسان کو جانور سمجھا گیا ہے. ایسا ہی ہے. تو جس وقت یہ یقین سب میں راسخ ہو جائے گا کہ واقعی ہم جانور ہیں تو مذہب ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ جانوروں کو مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب تک انسان انسان ہے دنیا کی کوئی طاقت مذہب کو ختم نہیں کر سکتی. سبحان اللہ، بہت اہم بات کہی آپ نے، کیونکہ جانور ہونا، یعنی آپ، میں ان کو بھی بتاؤں جو دیکھ رہے ہیں اس وقت، کہ میں چونکہ یورپ میں ہوں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیوڈ بیچز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، یہ صرف شاید عیاشی کے واسطے ہیں. نہیں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو جانور مان لیا کہ بھائی میں تو جانور ہوں، اور جانور کپڑے نہیں پہنتے، تو یہ تو انسان نے اپنے اوپر جو ہے نا خود ہی اپنی ایک جو ہے نا ایک قید بنا لی کہ جی کپڑے پہننے، ورنہ کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے. اسی طریقے سے یہ بات کہ کوئی رشتوں میں محرم یا نامحرم کا کوئی معاملہ ہو، سگے یا سوتیلے کا کوئی معاملہ ہو، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوتا، جانوروں میں نہیں ہوتا، تو انسانوں میں اس بات کی قدغن کیوں ہو؟ ٹھیک ہے، ہم جنسی کا کانسیپٹ، ان سب چیزوں کے پیچھے اصل بات میرے خیال سے یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت انسان اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے کہ میں تو انسان ہوں ہی کوئی نہیں، میں تو جانور ہوں، اور جانور جو ہیں جس طرح رہتے ہیں باقی سارے رہتے ہیں، وہ ان کی اپنے جتنے بھی اختلافات ہوں ان کا عمومی مزاج یہی ہے، کپڑے کوئی بھی نہیں پہنے گا، نہ گوریلا پہنے گا نہ بلی پہنے گی، ٹھیک ہے، تو ہم کیوں پہنے اس کے اندر؟ تو بس یہ ترقی یافتہ جانور ہے تو کچھ اس نے اپنی اقدار بنانی ہے. اس کا خیال یہ جدید فلسفے کا خیال یہ کہ ترقی یافتہ جانور ہے تو کچھ سروائیول کے لیے انہوں نے ہیومینٹی کے نام سے کچھ چیزوں کو اختیار کر لیا ہے، لیکن اپنی نوعیت کے لحاظ سے اپنی روح کو مردہ کرنے کے پروسیس سے گزر رہی ہے انسانیت اس وقت مغرب کی امامت میں. اور جس وقت یہ پروسیس کمپلیٹ کر لیا، اپنے اندروں کو، جس فطرت کی بھی میں نے بات کی تھی، اس کو جس وقت انہوں نے ذبح کر دیا تو پھر یہ ہوگا کہ مذہب واقعتاً ختم ہو جائے گا. لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا بہت مشکل ہے کہ انسان کے ساتھ کیا جائے، لیکن اس وقت چونکہ جو صورتحال ہو گئی ہے مذہب کی، اس مذہب کی بعض اپنی کمزوریوں کا عمل دخل ہے، مذہب سے مراد اہل مذہب کی، جس کی بنا پر یہ نقطہ نظر کچھ پھیل بھی رہا ہے. اور نہ مذہب جو اسلام ہے جو کہ حقیقی مذہب ہے، جس وقت وہ اپنی روشن تعلیمات کے ساتھ سامنے آئے گا تو آپ دیکھیے گا سارا یہ تو. رحم بھائی، میں آپ کو ایک بات یہ کہوں لازمی کہ یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں کہ مذہب جو ہے نا وہ مٹتا چلا جائے گا، لیکن یہ دو فلسفے قائم رہنے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام الحاد سے زیادہ ہوگا یا کم ہوگا، یہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہو، لیکن یہ دو فلسفے قائم رہنے ہیں. اور باقی لوگ یا تو سائلنٹ اسپیکٹیٹر کی طرح خاموش تماشبین بن کر اس کا نظارہ کریں گے، یا کسی ایک کیمپ کو جوائن کر بیٹھے ہوں گے. اور یہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ابھی اینڈریو ٹیٹ ایک صاحب ہیں بہت مشہور، کک باکسنگ کے بھی ورلڈ چیمپئن رہے ہیں، اور سوشل انفلوئنس بہت ان کا ہے. کہتے ہیں بھائی پوٹن کے بعد سب سے زیادہ فالوورز ان کے جو ہے نا موجود تھے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر. تو وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت. اور اسلام کیوں قبول کیا؟ وہ جب آپ ان کی تمام گفتگو سنیں گے جس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فلسفہ آج بھی ریلیونٹ ہے اور اپنے اصولوں پر سودا کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے جو ڈیفینیشنز مغرب نے دی ہے. یعنی ہمارے یہاں یہ بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ فریڈم آف اسپیچ، جیسا آپ فریڈم کا کہہ رہے ہیں، وہ فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں، اسلام میں بھی فریڈم آف اسپیچ ہے، ٹھیک ہے، کہتا ہے وومن رائٹ ہے، اسلام میں سب سے زیادہ وومن رائٹ ہے. ہیومن رائٹ، اسلام میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹ ہیں، یقیناً ہے،
لیکن ہماری ہر چیز تابع ہے الہامی ہدایات کی. بالکل ایسا ہی. جبکہ ان کی آزادی شتر بے مہار کی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. ان کے لیے فریڈم آف اسپیچ کا نام یہ ہے کہ رسولوں کے خلاف بھی جو ہے نا جو چاہے یہ بات کریں, اس کارٹونز بنائیں اور سب کچھ کریں, یا پھر جو ہے وہ ایسے فلسفے تراشیں جس کو وہ کہیں کہ جی ہیومن رائٹس کے اوپر ہیں کہ آپ جیسے آج کل بچوں کو فورس کر کے پڑھایا جا رہا ہے. یعنی وہ اردو کی کتاب میں وہ کینیڈا میں دیکھ رہا تھا, اس پہ لکھا جی میرے چچا گئے ہیں. اس طریقے کا باقاعدہ وہ کر کے باقاعدہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ بھائی یہ تو ساری آزادی ہے. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ الگ ہے اور اسلام کی ڈیفینیشن الگ ہے. ہمارا جو نوجوان ہے وہ بعض اوقات ان دونوں کو مدغم کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی. وہ کہتا ہے جی ہیومن رائٹس اگر ہیں اسلام میں تو یہ کیوں نہیں ہو رہا. ہمارے ہیومن رائٹس الگ ہیں. یعنی ہم یہ کہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر ہم اپنے وقت کے حکمران کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے کرتا کہاں سے سلوایا, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے قرآن مجید کی ہدایات کے خلاف. بس اس میں جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو کچھ ہماری تھیوری میں ہے وہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہے. جی ہاں, یہ ٹریجڈی ہے. اور انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھیوری پہ اتنا نہیں جاتے, وہ پریکٹس دیکھتے ہیں. تو مسلم معاشرہ جس وقت عملی طور پر قرآن مجید کی ان تعلیمات کو ایک ظاہرے کی شکل میں, ایک تہذیب کی شکل میں دنیا کے سامنے لائیں گے, تبھی اس کے نتائج نکلیں گے. باقی یہ کہ ظاہر ہے کہ انڈیویجول جس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا ہے انڈیویجولز کرتے رہیں گے. انڈیویجولز کرتے رہیں گے. اور یقین کریں جیسے آپ بات کہہ رہے ہیں نا, یہ لگتی بہت, مجھ سے ایک بہن کی بات چیت ہوئی امریکہ سے, امریکن ہے, انگلش ہیں, یعنی انگلش سے مطلب یہ کہ وہیں کی نیٹو امریکن ہے. اور ہمارے مدارس کے کچھ بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بہن اسلام کے بارے میں کچھ سوالات ہیں وہ جاننا چاہتی ہیں, وہ آپ سے بات کریں گی کیونکہ ہمیں انگلش نہیں آتی. تو میں نے کہا جی بالکل بات کرا دیجئے. ان سے بات ہوئی, پوچھا سارا کچھ, سوال کے جواب ہوئے, اسلام انہوں نے قبول کر لیا. میں نے پوچھا اسلام کیوں قبول کیا آپ نے, یعنی کیا وجہ بنی؟ اب میں نے سینکڑوں ریزن سنے اور وہ سب مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے قرآن مجید پڑھا, میں نے اسلام قبول. ان خاتون کا بڑا الگ معاملہ تھا, اور یہ پی ایچ ڈی ہیں بائی دا وے, یعنی پی ایچ ڈی خاتون امریکن نیٹو, کہہ رہی ہیں بہت عجیب سی بات ہے. یعنی میں خود وہ ہو گیا کہ یہ کس طرح, یعنی میں نے ارطغرل دیکھا اس لیے اسلام قبول کر لیا. میں بڑا پریشان ہوں, میں نے کہا ارطغرل دیکھ کے